13 انداز تربیت و تبلیغ مفہوم۔ انداز طریقے کو کہتے ہیں، انداز طریقے کو کہتے ہیں، تربیت اصلاح کرنے، درست کرنے کو کہتے ہیں، اور تبلیغ کا مطلب ہے پہچاننا، اور انداز تربیت و تبلیغ کا مطلب ہوا اصلاح اور درستگی کے صحیح طریقے کو لوگوں تک پہنچانا۔ اگر تربیت اور تبلیغ کے مفہوم کو الگ الگ لیں تو تربیت کا لفظ ذاتی اصلاح کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور تبلیغ کسی دوسرے کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے۔ مقصد دونوں ایک ہیں، اور وہ ہیں اصلاح اور دین کے پیغام کی ترویج۔ منصب نبوت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم انسانیت کی اصلاح کرنے اور انسانوں کی تبلیغ کرنے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ قرآن مجید نے اس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوی منصب کو یوں بیان کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ البقرہ، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 151۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے فرمایا: بے شک میں اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے مقام پر، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک متفق علیہ: انما بعثت معلما۔ انما، یہ لکھے ہوئے نہیں ہے زیر زبر، آپ اس طرح یاد کر لیں، انما بعثت معلما، متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ترجمہ: بے شک مجھے معلم، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ معلم کا معنی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں تربیت و تبلیغ سے متعلق خاص شغف رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو عمر پڑھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو وہاں دو جماعتیں بیٹھی تھی، ایک ذکر و تسبیح میں مشغول تھی، اور دوسری جماعت کے لوگ اصلاح احوال اور تربیت دین کی عملی مقصودات پر محو گفتگو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہیں، لیکن ان میں سے دوسری پہلی سے افضل ہے۔ تربیت و تبلیغ کی ضرورت کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی و بدی کو پہچاننے کی قابلیت رکھی ہے، ساتھ ہی نیکی اختیار کرنے اور بدی کو ترک کرنے کا شعور بھی بخشا ہے۔ روزمرہ معمولات حیات ان تصورات کو گرد آلود کر دیتے ہیں، لیکن جب تبلیغ و تربیت کی بات کی جاتی ہے تو داخلی چراغ کو خارجی اپیل میسر آتی ہے۔ وہ چراغ ہدایت جس کی لو ٹمٹما رہی ہوتی ہے پھر سے تیز ہو جاتی ہے، اور انسان نیکی کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ یہ کام ہے جو تبلیغ اور تربیت کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ تبلیغ کی شرائط، تبلیغ کے اثر رساں
پہنچانا، اثر پہنچا، رساں مانا پہنچانا، اثر رساں ہونے کے لیے چند بنیادی شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر پہلی شرط، جس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے اسی پر خود صدق دل سے ایمان لایا جائے، ورنہ تبلیغ اپنا اثر کھو دے گی۔ دوسری شرط ہے، جس کو دل سے مان چکا ہے اس کی زبان سے شہادت دے، زبان سے اقرار کرے۔ تیسری شرط، زبان سے اقرار ہی کافی نہیں بلکہ جو دل سے مان اور زبان سے اقرار کیا اسی کے مطابق عمل کر کے دکھائے، کبھی اس کے خلاف نہ کرے۔ اس کے آگے چوتھی شرط، تبلیغ دین ہر قسم کے تعصب اور جانبداری سے بلا ترتیب ہو کر کی جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ پانچویں شرط، دعوت کلی تصور کی دی جائے، نہ کہ ذاتی پسند کی بنیاد پر چند اجزاء کی۔ ہمارے معاشرے میں زوال تبلیغ کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند کے حصے کی تبلیغ کرتا ہے اور جس سے اپنے مفادات پر حرف آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط دعوت دین میں تدریج ہے، آہستہ آہستہ تجرید ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے احکام ایک ہی بار سکھانے کی کوشش کی جائے، ایسا کرنے سے نتائج الٹ نکلتے ہیں۔ ساتویں شرط، جن کو دعوت دینا مقصود ہو ان کی زبان میں احسن انداز سے دعوت دی جائے، اور اردو بولنے والوں کو عربی میں دعوت فائدہ نہیں دے گی، چاہے کہ عربی زبان افضل ہی کیوں نہ ہو۔ آٹھویں شرط، مخاطب کے مزاج اور نفسیات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بصورت دیگر تبلیغ کا نتیجہ مخالفت اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی نکل سکتی ہے۔ اور نویں شرط کیا ہے؟ جدید ذرائع کے استعمال سے تبلیغ کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے، مثلا کمپیوٹر، انٹرنیٹ، واٹس ایپ وغیرہ۔ تربیت کی شرائط۔ پہلی شرط تربیت کی کیا ہے؟ تربیت کے معاملے میں جلد بازی سے اجتناب کیا جائے، یعنی بچا جائے۔ ایک ہی دن میں کبھی تربیت نہیں ہوتی، اس سے انسان میں کراہت پیدا ہوتی ہے، آلس ہے، کیونکہ یہ غیر فطری کوشش ہے۔ دوسری شرط، تعداد سے زیادہ معیار کو اہمیت دی جائے۔ تربیت بے شک صرف امور میں کی جائے، مگر پوری توجہ کے ساتھ مشق کے ساتھ کرائی جائے تاکہ طالب علم اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اپنا سکیں۔ تیسری شرط، غیر اخلاقی امور سے اجتناب کیا جائے۔ چوتھی شرط، تربیت کی آخری اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ طالب ساتھ ساتھ بدلنے کا عزم کرے اور فی الواقع ساتھ ساتھ بدلے تاکہ تربیت محض الفاظ کی نہیں بلکہ عمل تک پہنچے اور فائدہ دے۔ اس کے بعد تبلیغ دین کا اصولی حوالہ۔ پہلا اصول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کی ضمن میں اصولی ہدایت فرمائی: تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور مشکل نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں دو اور متنفر نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسرے اصول، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف، سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 2۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تیسرا اصول، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ ہے سورہ بقرہ، سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 44۔
ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ چوتھا اصول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو الاعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ نحل سورت نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 125۔ ترجمہ، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیں اور اس سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ دائی اور مبلغ کی مطلوبہ خصوصیات۔ نمبر 1 خصوصیات دائی کی، جو دعوت دینے والا ہے دین کا کامل علم رکھتا ہو۔ نمبر 2 باعمل ہو۔ نمبر 3 نرم لہجے میں بات کرے، دل آزاری نہ کرے۔ نمبر 4 الزامی گفتگو نہ کرے۔ نمبر 5 تبلیغ کا کام صبر و تحمل سے کرے۔ نمبر 6 نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھے۔ اغراض و مقاصد۔ اس سبق کا مقصد طلباء کو اسلامی انداز تربیت اور تبلیغ سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور اسلام کے سچے اور اچھے دائی بنے۔ اس کے آگے سوال ہیں قادری صاحب، اور اس کے بعد جی خالی جگہ بھی ہے۔ جی جاؤد مان لیا سر۔ جی ہاں